شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری پیغام کیا تھی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری پیغام مفاہمت کی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری کتاب بھی مفاہمت پہ لکھی، اور میں سمجھتا ہوں سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمیں اس قسم کی ہی مفاہمت کی ضرورت ہوگا۔ ایک تو مفاہمت کو کامیاب ہونے کے لیے سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کو سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا، سیاسی کارکنوں کو سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لے کر آنا پڑے گا۔ یہ جو مئی 9 جیسے حملے ہوتے ہیں یا مختلف ادارے کو دن بدن گالی دینا ہوتا ہے، یہ سیاست کے دائرے میں نہیں ہوتے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا کہ اگر جب مجھے نیب نوٹس دیا جائے یا صدر زرداری کو گرفتار کیا جائے اور میں آپ کو کہتا کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ آپ حملہ کرے، آپ جو ہمارا ڈیفنس بیسز ہے ان پہ حملہ کرے، تو کیا آپ کے ساتھ رویہ سخت ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ چڑھایا گیا، مگر ہم نے ہمیشہ سیاسی اختلاف کیا، سیاسی طور پہ مقابلہ کیا اور کامیاب بھی ہوئے، اور یہی تو وجہ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس کے بعد اس ملک کے وزیر اعظم بنی۔ یہی سیاست کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو، اگر آپ نے 30 سال کی جدوجہد دیکھنی ہے تو کیا کیا ظلم شہید بی بی کے ساتھ نہیں ہوا، مگر کبھی بھی اگر شہید بی بی چاہتی تو جب 1986 میں آپ نے پیپلز پارٹی کے کارکنِ دنیا کا ریکارڈ توڑ دی لاہور میں کہ ایک سیاسی قائد کے لیے جو مجمع جمع ہوا، ہم نے سیاست کے دائرے میں رہ کے مقابلہ کیا۔ سیاست کے دائرے میں نہیں رہنا تھا تو شہید بی بی اس وقت کہتی کہ مجھے انتقام چاہیے، بی بی مینار پاکستان میں کہتی کہ ان کے سر لے کر آئے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی پہ چڑھایا، تو آپ کیا کرتے؟ مگر یہ سیاست ہمارا سیاست ہی نہیں رہا۔ اس سیاست سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، عوام کو نقصان ہوتا ہے، اپنی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو نقصان ہوتا ہے۔ شہید بی بی نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اس قسم کی سیاسی انتہا پسندی کو رد کیا۔ جب ہم پہ سب سے بڑا ظلم، تاریخی ظلم، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، تو آپ پورے پاکستان میں دیکھے آگ جل رہا تھا، کونے کونے سے نہ کھپے کے نعرے اٹھ رہے تھے۔ اس دکھ میں، اس درد میں، اس وقت میں بھی صدر زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست کے دائرے میں رہ کے مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے ہمارا وفاق کو بچایا، ہمارا جمہوریت کو بچایا، ہمارے کارکنوں کو بچایا، اور آخر کار اس عامر کو بھی بھگایا۔ ہر کوئی جو آج کل کی سیاست کی رخ ہو چکی ہے، اس میں عوام کا فائدہ نہیں، اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو ہمارا سیاسی تقسیم ہے اس کے نتیجے میں ہمارا سیاست کو نقصان، ہمارا جمہوریت کو نقصان، ہمارا معیشت کو نقصان، یہاں تک کہ ہمارا قومی سلامتی کو نقصان، اور کوئی بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنا ہے تاکہ ہم معاشی بحران سے نکال سکے، تاکہ ہم جو قومی سلامتی کے سطح پہ ہمارے خطرات ہے، چاہے وہ ہمارے بارڈرز پہ ہو یا ملک کے اندر جو دہشت گردی کے مسئلہ ہو، اگر صحیح معنوں میں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو آج نہیں تو کل سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضرور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ذمہ دار سیاست کرنا چاہیے، اور جو حکومت کے جماعتیں ہیں ان کو بھی ملک کے مفاد میں سوچنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنا کردار ہو۔ جو اس سیاسی تقسیم کو ملک سے نکالنے کے لیے میرا خیال میں اگر پاکستان کے عوام میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی تنظیموں میں اگر کسی ایک فرد پہ وہ بھروسہ ہے، ایک فرد میں اگر ایک فرد پہ کوئی امید ہے کہ ایسا کون شخص ہے پاکستان کی سیاست میں جو پاکستان کی سیاست میں جو سیاسی تقسیم بن چکا ہے، جو یہ ایک قسم کی سیاسی انتہا پسندی شروع ہو چکا ہے، تو کون وہ واحد شخص ہے جو مفاہمت کا بادشاہ ہے، جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب۔ اب یہ کیسے ہونا ہے، یہ کب ہونا ہے، یہ تو ہمارے بڑے ہی فیصلے کریں گے۔ ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں کہ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ ہم صحیح معنوں میں پاکستان کی عوام کا خدمت کر سکے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں پاکستان کو ویسے ہی اکٹھا کر سکے، یونائٹ کر سکے، متحد کر سکے، جیسے مئی کے جنگ کے دوران پورے پاکستان ایک ہوا تھا۔ تو بھارت کو جس طریقے سے جواب دیا وہ بھی تاریخی طور پہ جواب تھا۔ اب امید ہے کہ پاکستان کو معاشی سمت صحیح کرنا، سیاسی بحران سے نکالنا، عوام کو مشکل سے نکالنے کی جو ذمہ داریاں ہے وہ بھی ہم سب مل کے کریں گے۔ اسی بات پہ میں دعوت خطاب دیتا ہوں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو۔ پاکستان کھپے۔